سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ دو طرفہ بہترین تعلقات کی عکاسی کرتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے دوحہ اور واشنگٹن کے درمیان مضبوط تعلقات کی ستائش کی ہے۔ کورونا کی عالمی وبا کے مقابلے میں اپنی کامیابیوں کو برقرار رکھتے ہوئے قطر نے اب پابندیاں اٹھانے کے چوتھے مرحلے کے دوسرے حصے پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ ایران میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے قیام کے ایگریمنٹ پر دستخط کر دیے ہیں اور فلسطین میں مظاہرے کیے گئے ہیں جن میں اس اقدام کی مذمت کی گئی ہے۔ سمجھ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطر اور ریاستہائے متحدہ امریکہ کے درمیان مضبوط تعلقات کا عکس قطر امریکہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں نظر آ رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے کہا ہے کہ قطر اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک ڈائیلاگ دونوں ملکوں کے درمیان بہترین تعلقات کی عکاسی کر رہے ہیں، اور صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور ریاستہائے متحدہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جوائنٹ کمٹمنٹ نے ان تعلقات کے فروغ میں مدد دی ہے۔ دوست ملک ریاستہائے متحدہ امریکہ کے وزیر خارجہ جناب مائک پومپیو نے بھی دوحہ اور واشنگٹن کے درمیان مضبوط تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ قطر ایک پارٹنر اور قابل بھروسہ دوست ہے۔ دو طرفہ مذاکرات میں سن 2021 کو قطر امریکہ ثقافتی سال قرار دینے کی مفاہمتی یادداشت، امریکہ کی بین الاقوامی ترقیاتی ایجنسی کے ساتھ مفاہمتی یادداشت، اور اگلے سال قطری حکومت کی جانب سے انویسٹمنٹ اور سرمایہ کاری کا فورم قائم کرنے کے ارادوں کے اعلان پر دستخط کیے گئے ہیں، اور باہمی تعاون کے متعدد دوسرے موضوعات پر بھی بات چیت کی گئی ہے۔ پھر قطر اور امریکہ کے درمیان تجارتی اور فوجی شراکت اور پارٹنرشپ یہ بتا رہی ہے کہ دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات کتنے مضبوط اور مستحکم ہیں، اور ان تعلقات کی مضبوطی کا اندازہ اس امر سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ قطر نے امریکہ کی معیشت میں $200 بلین سے بھی زائد کی رقم کا سرمایہ لگا رکھا ہے۔ وزیر تجارت و صنعت جناب علی بن احمد الکواری نے کہا ہے کہ قطر امریکہ کے ساتھ اپنی پارٹنرشپ کو صرف شراکت ہی نہیں بلکہ اسے ایک اتحادی اور دوست سمجھتا ہے۔ قطر اور امریکہ کے درمیان تجارتی تعاون کے اجلاس بھی ہوئے ہیں جن میں امریکہ میں قطر کی سرمایہ کاری، قطر میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے فراہم کیے گئے مواقع، خواتین کی اقتصادی شراکت اور قطر کے فری زونز میں سرمایہ کاری کے لیے رکھے گئے مواقع پر بات چیت کی گئی ہے۔ تو قطر اور امریکہ کے درمیان اہم اسٹریٹجک تعلقات قائم ہیں جن کی توثیق امریکہ کی جانب سے یکے بعد دیگرے تعریفی کلمات سے بھی ہوتی ہے کہ مختلف موضوعات و مسائل میں قطر کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہے۔ مجلس شورا نے عالمی یوم جمہوریت کے موقع پر ایک پارلیمانی ڈبیٹ میں حصہ لیا ہے جس کا عنوان رکھا گیا تھا کووڈ-19 اور جمہوریت، کیا پارلیمنٹس جمہوریت کو بچا سکتی ہیں؟ بین الاقوامی پارلیمانی یونین اور امریکی ریاست ایریزونا یونیورسٹی کے جولی آن ریجلی لیب نے اس ڈیبیٹ کا اہتمام کیا تھا۔ ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے کرائی گئی اس ڈیبیٹ میں کورونا وبا کے پیریڈ، پارلیمنٹس کو انتخابات ملتوی کر دینے کے چیلنجوں کا سامنا،
شخصی آزادیوں میں کمی، اقتدار کے غلط استعمال اور اس سوال پر بحث کی گئی کہ کیا پارلیمنٹ نے گزشتہ چند مہینوں میں کوئی سبق سیکھا ہے کہ کس طرح وہ زیادہ مضبوط ادارے بن جائیں اور عوام کی بہترین خدمت کے لیے وہ اور زیادہ فعال طریقے سے کام کریں۔ قطر نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ علاقے کے کچھ ملکوں کی جانب سے اس پر مسلط کی گئی ظالمانہ ناکہ بندی اور محاصرہ برقرار ہے اور اس کے ختم ہونے کے کوئی بھی آثار نظر نہیں آ رہے۔ اس بنا پر مزید اور مختلف طریقوں سے خلاف ورزیوں کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے اور اس وقت یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے جنیوا آفس میں قطر کے مستقل مندوب سفیر علی خلفان المنصوری نے حقوق انسانی کے ہائی کمیشن کے بیان پر گفتگو کرتے ہوئے قطر کے اس موقف کا اظہار کیا ہے۔ قطر کی مسلح افواج کے چیف آف سٹاف جنرل پائلٹ غانم بن شاہین غانم نے فرانسیسی فوجوں کی منسٹری میں ہتھیاروں کے ادارہ عامہ میں بین الاقوامی تعلقات کے ادارے کے ڈائریکٹر جنرل انجینئر ٹیئری کارلیے کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ فوجی تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی ہے۔ وزارت صحت عامہ نے کل اعلان کیا کہ ملک میں کورونا وائرس کے مزید 239 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں۔ مزید 213 بیمار اب شفایاب ہو گئے ہیں اور اس طرح کورونا وائرس سے صحت پانے والوں کی کل تعداد اب 119,144 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کے مطابق ایک اور مریض اس بیماری میں چل بسا ہے۔ تو تمام تر اعداد و شمار اور انڈیکیٹرز یہ بتا رہے ہیں کہ کورونا وائرس کے مقابلے کے لیے قطر کی حکمت عملی کامیاب جا رہی ہے اور اب پابندیاں اٹھانے کے چوتھے مرحلے کی تکمیل شروع کر دی گئی ہے۔ یہ پابندیاں اس وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے لگائی گئی تھیں اور اب اس وقت کے حالات میں احتیاطی اقدامات اور حفاظتی تدابیر کی مزید پابندی بہت ضروری ہے اور ان میں فیس ماسک کا استعمال، ہاتھوں کو بار بار دھونا، دوسروں سے ایک مناسب فاصلے پر رہنا اور احتراز ایپ کو آن رکھنا شامل ہے۔ کل وائٹ ہاؤس میں اسرائیل کے ساتھ امارات اور بحرین کے تعلقات کے قیام کے ایگریمنٹ پر دستخط ہو گئے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ، بحرین اور امارات کے وزرائے خارجہ اور اسرائیلی وزیر اعظم یہ چاروں اس تقریب میں شریک تھے۔ ادھر فلسطینی صدر کے خصوصی نمائندے ڈاکٹر نبیل شاس نے کہا ہے کہ امارات اور بحرین کی جانب سے قابض اسرائیل کے ساتھ سمجھوتوں پر دستخطوں سے علاقے میں ہرگز امن بحال نہیں ہوگا۔ جس وقت واشنگٹن میں ان سمجھوتوں پر دستخط کیے جا رہے تھے تو اس وقت مختلف فلسطینی گروپوں کی اپیل پر مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی میں مظاہرے کیے جا رہے تھے اور وہ ان تعلقات کے قیام کو مسترد کر رہے تھے۔ قابض اسرائیلی فورسز نے ان مظاہرین پر آنسو گیس کے شیل پھینکے جس کے نتیجے میں دسیوں فلسطینی دم گھٹنے کے شکار ہو گئے۔ تو امارات اور بحرین کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ باضابطہ سرکاری طور پر ہونے والے یہ ایگریمنٹس فلسطینیوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دینا اور ان کے حقوق کو پامال کر دینا ہے۔ اس طرح بھائی اور دشمن دونوں آپس میں مل گئے ہیں۔ یہ کہانی آج سے 70 سال سے بھی زیادہ عرصہ پہلے شروع ہوئی تھی جب صہیونی ٹولے عرب فلسطینی سرزمین پر اپنا وطن بنانے کا خواب لیے وہاں آئے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے خواب کا حجم بھی بڑا ہوتا چلا گیا اور وہ فلسطین کی سرحدوں سے نکل کر خلیج سے انتہائی بحر اوقیانوس تک
ان کا اپنا وطن بنانے تک پھیل گیا۔ گزشتہ 7 اشروں یا دہائیوں کے دوران اسرائیلی اپنے اس خواب کو پورا کرنے میں ناکام ہوتے آ رہے تھے، لیکن اب امارات اور بحرین نے ان صہیونیوں کے ساتھ مکمل تعلقات قائم کر کے 2 سمجھوتوں پر دستخط کر لیے ہیں، اور یوں فلسطینی حقوق سے انکار کر دیا گیا ہے۔ تو ابوظبی اور المنامہ بجائے اس کے کہ فلسطینی عوام کے حقوق کا دفاع کرتے، انہوں نے تاریخ میں پہلی مرتبہ اس غاصب اور قابض کے حقوق کو تسلیم کر لیا ہے، بلکہ اسے فلسطینی آئینی حیثیت کی جگہ صہیونی آئینی حیثیت کا تحفہ پیش کر دیا ہے۔ عینی شاہدین نے بتایا ہے کہ اسرائیلی طیاروں نے آج صبح غزہ پر حملہ کیا ہے، جس کے بعد اسرائیل کے جنوبی علاقوں میں خطرے کے سائرن بجنے لگے کہ اب فلسطینی علاقے سے راکٹ آ سکتے ہیں۔ بحر روم کے مشرقی حصے میں پائی جانے والی کشیدگی کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ یونان اور ترکی کے فوجی نمائندوں نے برسلز میں اپنا اجلاس ختم کر لیا ہے۔ یہ اجلاس نیٹو کی ان کوششوں کے نتیجے میں منعقد کیا گیا تھا کہ بحر روم کے اس مشرقی حصے کے بحران کے تنازعوں کو ختم کرنے کے لیے کوئی طریقہ کار اور سسٹم بنایا جا سکے۔ ترکی کی وزارت دفاع نے اپنے ایک بیان میں بتایا ہے کہ اس اجلاس میں فوجی عناصر کے درمیان تنازع کو ختم کرانے کے طریقوں پر غور کیا گیا ہے، جبکہ بحر روم کے مشرقی حصے میں ترکی اور یونان کے درمیان بحران برقرار ہے۔ جاپان میں حکمران لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کے نئے رہنما یوشی ہیڈی سوجا آج سے وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھال رہے ہیں۔ جاپان کی کیوڈو خبر رساں ایجنسی نے بتایا ہے کہ مستعفی وزیر اعظم کی کابینہ نے آج صبح اجتماعی طور پر استعفیٰ دے دیا تھا تاکہ یوشی ہیڈی سوجا کے لیے وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کا راستہ ہموار کیا جا سکے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ قطر اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک ڈائیلاگ 2 طرفہ بہترین تعلقات کی عکاسی کرتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے دوحہ اور واشنگٹن کے درمیان مضبوط تعلقات کی ستائش کی ہے۔ کورونا کی عالمی وبا کے مقابلے میں اپنی کامیابیوں کو برقرار رکھتے ہوئے قطر نے اب پابندیاں اٹھانے کے 4تھے مرحلے کے دوسرے حصے پر بھی عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ امارات اور بحرین نے واشنگٹن میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے قیام کے ایگریمنٹ پر دستخط کر دیے ہیں اور فلسطین میں اس موقع پر مظاہرے کیے گئے ہیں جن میں اس اقدام کی مذمت کی گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ رات 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔